ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کیا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے؟ آج 5 محرم 1442 ہجری ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں اکثر لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، اور دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ میٹھے پانی کی سبیل لگا لی، میٹھے چاولوں کی سبیل لگا لی، وہ مٹی کے چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہوتی ہیں، کجیاں ہوتی ہیں، ان میں پانی ڈال کے چاول ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز ہے۔ تو آج کا ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ وہ جو بھی ہو اللہ کے بعد تو سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نا، کہ کوئی اور بھی ہے؟ اونچی بولو نا۔ ہاں، تو جب آپ کے نام کی سبیل لگانا یا نظر نیاز دینا جائز نہیں، تو آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ آپ کے مقام کو تو پہنچ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب کہ اس کے نام کی بھی نظر و نیاز جائز نہیں۔ کیسے نہیں جائز؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس نہیں جائز؟ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ابھی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھی، تو ان کی والدہ نے ایک نظر مان لی۔ کیا نظر مانی؟ اللہ تعالیٰ نے 3 سپارے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 35 میں بتایا ہے، انہوں نے عرض کی اللہ سے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ ربی انی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، یعنی کہ وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میں اسے دنیا کے کاموں سے اسے آزاد کر کے اسے تیرے ہی نام پر وقف کر دوں گی، یہ تیری عبادت کرے گا، تیرے گھر کا خیال رکھے گا، تیری عبادت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مثال اس لیے دی ہے کہ ہم جان سکیں کہ کس کے نام کی نظر دینی ہے، کس کے نام کی نظر دینی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی نذرت لک، اللہ میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں۔ معلوم ہوا کس کے نام کی نظر ماننی ہے؟ اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نہیں ماننی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نہیں ماننی۔ اس کی ایک اور دلیل ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو صحیح البخاری میں آتی ہے، حدیث نمبر ہے 6696۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی نظر مانے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان ہے وہ نظر مان لیتا ہے، آپ میں سے کوئی نظر مان لیتا ہے، میں نے پیپر دیے ہیں، اگر میں پاس ہو گیا تو میں 2 نفل ادا کروں گا، یا میں 50 روپے مسجد میں ڈالوں گا، یا میں 50 روپے کسی فقیر کو صدقہ دوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُطِعْهُ، تو وہ اطاعت کرے، وہ مانے، اپنی نظر پوری کرے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اگر پاس نہ ہوا، آپ میں سے کوئی بچہ کہتا ہے اگر میں پاس نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ میں پورا دن نماز ہی نہیں پڑھوں گا، پورا دن نماز ہی نہیں پڑھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلا یعصیہ، اسے چاہیے کہ وہ
ایسا نہ کرے، اسے چاہیے وہ نماز پڑھے. اگر فیل ہوگا تو کوئی بات نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو نماز پڑھے اور زیادہ نماز پڑھے، اور اس بات کی طرف دھیان کرے کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی تھی جس وجہ سے اللہ نے مجھے فیل کر دیا. فیل کرنا، پاس کرنا تو اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کے حکم سے ہے نا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اونچی بولو نا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے. تو پاس کیا تو بھی اللہ نے، فیل کیا تو بھی اللہ نے. پاس کیا ہے تو شکر کریں، فیل کیا تو صبر کریں. پاس کیا ہے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، اگر پاس ہونے پر اللہ کا شکر کریں گے پھر بھی ثواب ملے گا. اگر فیل ہونے پر صبر کریں گے پھر بھی ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بات اصل میں ہم کر رہے ہیں نظر کی. تو آج کل لوگ نظر اللہ نے، آج کل نہیں بلکہ اکثر ان دنوں میں، محرم کے پہلے دنوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. ایک اور بات ہے، مثال کے طور پہ یہ جو نظر اللہ نیاز حسین کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے نام کی نظر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیا اس کے الٹ کام کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی مجھے میرے ابو جان سے محبت ہے، مجھے میرے ابو جان سے بڑا پیار ہے. میرے ابو جان کہیں بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو میں کہوں جی پانی نہیں پلانا، میں کوئی اور کام دوستوں. وہ کہیں بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو مجھے. تو پھر کیا مجھے میرے والد صاحب سے محبت ہے؟ نہیں. یا ایک اور مثال لیتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں جو مجھے اپنے والد صاحب سے بہت محبت ہے. میرے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا. میرے والد صاحب روزہ رکھتے ہیں، میں روزہ نہیں رکھتا. میرے والد صاحب سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں، میں داڑھی کٹوا دیتا ہوں. تو کیا مجھے اپنے والد صاحب سے محبت ہے؟ بھائی اگر مجھے محبت ہے تو میں ویسے کام کروں جیسے میرے والد صاحب کرتے ہیں. اگر آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو پھر آپ بھی ویسا کریں نا جیسا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیا. تو کیا حضرت حسین نے ایسے سبیلیں لگائی ہیں؟ اگر تو لگائی ہیں تو پھر ہمیں بھی لگانی چاہیے. اگر نہیں لگائی تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے لیکن آپ کے خلاف کام کریں تو یہ بات پھر محبت والی نہیں ہے. یہ محبت والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسرے سپارے میں، آپ میں سے جن بچوں نے دوسرا سپارہ پڑھا ہے ان کو تو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اللہ سب بچوں کو جلدی صحیح حفظ کرنے کی، اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردہ، مثال کے طور پہ بکرا ہے، بکرا اب وہ حلال ہے نا، لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر حلال نہیں ہے. مرغی ہے، مرغی وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن اگر مر جائے، ذبح نہیں کی، ویسے مر گئی ہے، اسے کسی نے کو پتھر مارا تو وہ مر گئی، تو کیا ہوئی پھر؟ حرام. اسی طرح انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون، جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون باہر نکل جاتا ہے، جو خون باہر نکل جاتا ہے وہ بھی حرام، جو جسم کے اندر رہ جائے وہ حلال ہے. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، سور کا پتہ، سور کا، سور کا گوشت وہ بھی، یعنی سور بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ،
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ دربار پر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ پیر صاحب کے نام، یہ کالا بکرا پیر صاحب کے نام، یہ دودھ کی سبیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام، یہ 11ویں کا ختم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام. اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی نام کا دیا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ بکرا ہے، ایک بکرا تو حلال ہے نا، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دیا جائے گا پھر حلال نہیں ہے، پھر حلال نہیں ہے. انما کیسے کیوں نہیں حلال؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، دوسرے سپارے میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں فرمایا، پھر 14ویں سپارے میں بھی اسی طرح کے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی نام کا دیا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. تو جب جو چیز حرام ہے کیا وہ کھانی حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر اگر آپ باہر جائیں تو کوئی نظر اللہ نیاز حسین کے نام پہ تقسیم کر رہا ہو تو کھانی جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ اللہ نے حرام فرما دیا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دیا جا رہا ہے، اس لیے نہیں جائز. تو پھر کھانی ہے لے کر کسی سے؟ نہیں. کیوں نہیں کھانی؟ کہ وہ حرام ہے. ہم حرام کھائیں گے تو ہمارے جسم میں گوشت کا کچھ حصہ حرام کا ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، ایک بندہ ہے بڑا لمبا سفر کرتا ہے، جبکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بندہ لمبا سفر کر کے آتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، سر میں گرد و غبار ہوتی ہے. سفر کی نبی علیہ السلام کے ایک دوسرا فرمان ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. فرمایا یہ آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا. فرمایا اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب ہم لے کر کھائیں گے کہ حرام کھائیں گے تو پھر ہماری دعا قبول ہوگی؟ پھر ہمیں قرآن یاد ہوگا؟ نہیں یاد ہوگا. پھر جتنا مرضی ہم زور لگا لیں یاد ہوگا؟ نہیں. یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نام کا ہی تقسیم کرتے ہیں. ان دنوں میں بھی محرم کے پہلے 10 دنوں میں یا محرم سفر میں اللہ کے نام کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں لے کر کھانا چاہیے. کیوں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کے نام کا تقسیم کر رہا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہ تو ان دنوں میں اللہ کے نام کا ایسے مطلب کرنا چاہیے، نہ تو ان دنوں میں ایسے اللہ کے نام کا تقسیم کرنا چاہیے کھلے عام. کیوں؟ دیکھنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نام کا تقسیم کر رہا ہے؟ جو لینے والا ہے اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نام کا تقسیم کر رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا شاید یہ بھی انہی کا ساتھی ہے جو اللہ کے علاوہ کے نام پر تقسیم کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے تقسیم کرنا ہی ہے اللہ کے نام کا تو اور دن کافی ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، اس مہینے کے ان دنوں میں نہ کریں، باقی دنوں میں کر لیں. باقی جو ہے نا وہ 11 مہینے آپ کے پاس ہیں، ان 11 مہینوں میں کریں جتنا مرضی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام کا تقسیم کریں. تو اگر کوئی بندہ کر بھی رہا ہے اللہ کے نام کا تقسیم، ہمیں پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کے نام کا ہی تقسیم کر رہا ہے. اگر نہیں پتہ تو پھر بھی لے کر کھانا درست ہے نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیسا ہے، یہ شک شبے والی چیز ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یا غالباً سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ابھی بچے تھے چھوٹے، انہوں نے رستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، وہ پکڑ کے منہ میں ڈال دی. نبی علیہ السلام نے ان کے منہ سے جلدی کھجور نکال کے باہر پھینک دی، اس لیے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، سید کو صدقہ نہیں نہ جائز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کو صدقہ نہیں جائز، تو آپ نے اس لیے نکال دی کہیں یہ صدقے کی نہ ہو. شک تھا، ممکن تھا صدقے کی نہ بھی ہو اور یہ بھی ممکن تھا کہ صدقے کی ہو، تو آپ نے نکال دی. اگر صدقے کی ہوئی تو پھر تو یہ حرام ہے، تو میرا بیٹا حرام نہ کھا لے، میرا بیٹا حرام نہ کھا لے. اگر صدقے کی نہیں ہے پھر بھی بچنا بہتر ہے، ہمیں کیا پتہ یہ صدقے کی ہے کہ نہیں.
اس لیے جو تقسیم کر رہا ہے اسے نہیں لینا چاہیے. ممکن ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کے علاوہ کے نام کا تقسیم کر رہا ہے یا اللہ کے نام کا تقسیم کر رہا ہے. تو بچنا بہتر ہے، بچنا بہتر ہے. تقسیم کرنے والے کو بھی بچنا چاہیے اور دنوں میں تقسیم کر لے، اور دنوں میں تقسیم کر لے. یہ جو اللہ کے علاوہ کے نام کی نظر و نیاز ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ حرام ہو جاتی ہے، یہ کھانی جائز نہیں رہتی. اب ایک اور بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو ختم دلاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ختم دلاتے ہیں. تو کیا وہ حرام ہے کہ نہیں حرام؟ کیسے حرام ہے جی؟ جو ختم دلاتے ہیں اس جو کھانا ہوتا ہے اس کھانے کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. جس طرح ہم نے کہا تھا نا، جو اللہ کے علاوہ کے نام کا بکرا دے یا چھترا دے یا جو بھی چیز تقسیم کرے وہ حرام ہے، لیکن جو ختم والی چیز ہے وہ حرام نہیں ہے. وہ کھانا حرام نہیں ہو گیا، وہ حلال ہی ہے، پاکیزہ ہی ہے، لیکن کھانا درست نہیں ہے، اسے لینا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے درست نہیں کہ یہ جو عمل اس نے کیا ہے کھانے پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف اس نے کام کیا ہے، بدعت کی ہے. ہم لے کر کھائیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی بدعت میں شریک ہو جائیں گے. کھانا حرام نہیں ہو جاتا ختم والا، وہ پاکیزہ ہی رہتا ہے، پاک ہی ہوتا ہے، حلال ہی ہوتا ہے، لیکن کھانا اس کو لے کر کھا لینا، پیٹ میں ڈال لینا، یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ یہ جو بدعت ہے پتہ کتنا سخت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت، ہر خطبے میں آپ فرمایا کرتے تھے، آپ ہر خطبے میں یہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی. کون کون آپ میں سے جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا. اچھی بات ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرمائے. آمین. اچھا، جب ہم جہنم میں تو جانا نہیں چاہتے تو اس لیے پھر جو کام ہے جہنمیوں والے ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے. ان کاموں میں سے ایک کام ہے بدعتی کی بدعت میں شریک ہونا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ تعاون کرنا. تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا، کھانا حلال ہی رہتا ہے، لیکن اسے لے کر کھا لینا، پیٹ بھر لینا یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس کی بدعت میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور یہ جو اللہ کے علاوہ کی نظر و نیاز ہے نا، اس پر ایک اور آیت مجھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا کل ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی. زیادہ تر لوگ تو بکرے دیتے ہیں نا، بکرے دے دیے یا اس طرح کی چیزیں دے دی. فرمایا میری نماز بھی لوگ اللہ کے علاوہ کی یعنی قبروں مزاروں پر درباروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں. فرمایا کل ان صلاتی میری نماز. لوگ جانور دیتے ہیں، لوگ جانور دیتے ہیں درباروں کے نام، یہ فلاں پیر صاحب کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام، یہ فلاں کے نام. فرمایا کل ان صلاتی و نسکی میری قربانی و محیای و مماتی میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہو جانا للہ رب العالمین. اللہ کے لیے. کون اللہ؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے. یعنی زندگی سے پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک ہر لمحہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، صدقہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کے لیے، سچ بولنا ہے تو اللہ کے لیے، جھوٹ چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کام جو نیکی کا ہے وہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بلکہ ہر کام میں آپ نیت اچھی رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ اجر کا باعث بن جائے گا. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں
اب یہ کھانا بھی آپ کے لیے جو ہے یہ دو طرح کا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں کھانا کھا کے میرا پیٹ بھرے گا نا, میری بھوک ختم ہوگی تو میں جو ہے نا وہ جا کر دربار پر سلام کرنے کے قابل ہو جاؤں گا, تو میں سلام کر کے آؤں گا, تو یہ آپ کے لیے کھانا بھی نقصان دہ گناہ کا باعث بن جائے گا, اس لیے کہ آپ کھانا بھی غیر اللہ کے نام غیر اللہ کے لیے کھا رہے ہیں. اگر آپ یہی نیت کریں کہ مجھے بھوک لگی ہے, بہت زیادہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی, میں کھانا کھا لیتا ہوں, میرا پیٹ بھر جائے گا, میری بھوک ختم ہو جائے گی, تو میں جا کر نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں گا, میں نماز پڑھوں گا, میں جا کر قرآن کی تلاوت کروں گا, تو یہ کھانا بھی آپ کے لیے باعث اجر بن جائے گا. اس لیے کہ آپ اپنی بھوک اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ میں نیکی کا کام کر سکوں. اب کھانا تو کھایا نا, اپنا ہی پیٹ بھرا نا, لیکن نیت دو طرح کی تھی, ایک نیت اچھی تھی, دوسری بری تھی. اچھی نیت پر اجر, بری نیت پر گناہ ملے گا. بسم اللہ پڑھ کر کھائیں, ٹھیک ہے, تو ثواب. اگر بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھائیں گے تو آپ کے ساتھ شیطان کھائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام, اچھے سے اچھا کام, وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو, جتنا جیسا بھی ہو, وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. خصوصاً نظر و نیاز جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. خصوصاً نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نظر و نیاز کسی اور کے نام کی دینی نہیں. دلیل آپ نے سن لی ہے, بات آپ نے سمجھ لی ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں خالص توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.